میں بے چین سا ہو رہا تھا، کبھی لاؤنج میں آتا تو کبھی اپنے کمرے میں چلا جاتا، کبھی کمرے کی کھڑکی کھول کر وہاں پر گہری گہری سانسیں لینے لگتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے مسلسل ایک ہی فیلنگ آ رہی تھی، جیسے آج میرے ایف اے کا امتحان کا رزلٹ آنے والا ہو۔ میری دھڑکن کافی تیز ہو رہی تھی۔ میرے ماں باپ کو گئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا اور میری حالت اتنی زیادہ غیر ہو گئی تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ میں فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ فاطمہ میری پھپھو کی بیٹی تھی، وہ میرے لیے کافی اہمیت کی حامل تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی دلہن بنانے کا ہی تصور کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ فاطمہ مجھے زیادہ خاص پسند نہیں کرتی، نہ ہی میرے ساتھ زیادہ بات چیت کرنا پسند کرتی ہے، لیکن مجھے امید تھی کہ پھپھو میرے اس رشتے کو انکار نہیں کریں گی، اور اگر میری شادی فاطمہ سے ہو جاتی ہے تو میں اسے اتنی محبت اور مان دوں گا کہ وہ تمام رنجشیں بھلا کر مجھے قبول کر لے گی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آج میرے سامنے کیا حقیقت آنے والی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہمارے گھر کی بیل بجی اور میں بھاگتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اماں ابا کے علاوہ اس وقت گھر پر کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق اماں ابا ہی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تو ان کے چہرے پر موجودہ غصہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے تھے۔ میں نے دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا اور پانی کا گلاس تھمایا، جبکہ میری اماں ابا شروع ہو چکے تھے۔ دیکھ لیا تو نے، کروا دی ہماری بےعزتی، مل گیا سکون تجھے، کہا تھا نا نہیں جانا مجھے تیری پھپھو کے گھر۔ وہ لوگ صرف مفاد پسند ہے، اپنا فائدہ نکال کر لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلاتے ہیں۔ نکال دیا ہمیں بھی، جیسے دودھ میں سے مکھی کو باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ جبکہ میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اگر مجھے یہ لوگ حقیقت سے آشنا نہیں کرتے کہ میں اس وقت ہی دل کے دورے سے مر جاتا۔ میں نے اپنے بابا کی جانب دیکھا اور ڈرتے ڈرتے بولا، ابا یہ اماں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے ان کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ سب خیر تو ہے نا؟ اماں نے میری جانب ایک بار دیکھا اور سپاٹ انداز میں کہنے لگے، تمہاری پھپھو نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فرحان کے پاس نہ ہی کوئی اچھی نوکری ہے اور نہ ہی اپنا گھر، اسی لیے وہ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی تم سے نہیں کرنا چاہتے۔ پہلے تم کچھ بن جاؤ، اس کے بعد بات کرنا۔ جبکہ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اللہ کا شکر تھا میری نوکری اتنی اچھی تھی کہ میں آرام سے فاطمہ کے ہر نخرے برداشت کر سکتا تھا۔ ہاں میں مانتا تھا کہ ہمارے پاس اپنا گھر نہیں تھا، ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہائش پذیر تھے، لیکن میں کبھی بھی اپنی بیوی کو روڈ پر تو نہ رکھتا، اس کو ایک چھت تلے ہی رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن جو بات ان لوگوں نے کہی تھی وہ میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ میں فوراً ہی سر نفی میں ہلاتے ہوئے الٹے قدموں ان کے گھر کی طرف بھاگا۔ میری ماں پیچھے سے آوازیں لگاتی رہ گئی تھی، لیکن میں نے کسی کی بھی ایک بات نہیں سنی تھی۔ میں خود براہ راست جا کر پھپھو سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر فاطمہ مجھے نہیں ملی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ میں جیسے ہی ان کے گھر پر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں زمین میں گڑنے والا ہو گیا تھا۔ میری محبت کسی اور کے ساتھ بیٹھی گپے مار رہی تھی۔ فاطمہ کا کزن یاسر اس کے بے حد قریب بیٹھا ہوا تھا اور ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں اس وقت کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے میں مزید ان لوگوں کی نظروں میں برا ثابت ہوتا۔ میں نے خود کو قابو کیا اور فاطمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، فاطمہ پھپھو کہاں پر ہے؟ میری آواز پر وہ دونوں کسی اچھوت کی مانند ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے، جبکہ فاطمہ مجھے اپنے گھر پر دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ان دونوں کی گھبراہٹ کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا اور ایک بار پھر فاطمہ سے پوچھ بیٹھا۔ اس نے فوراً ہی کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں محض سر ہلا کر اس کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں ایسا کیا کر رہے تھے جو مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ گھبرا گئے، لیکن میں نے زیادہ اس چیز کو فوقیت دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اگر میں اس چیز کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تو مجھے بے حد تکلیف ہوتی۔ میں جیسے ہی پھپھو پھپھا کے پاس پہنچا تو وہ دونوں ہی مجھے دیکھ کر حیران ہو چکے تھے۔ میرے پھپھا میری جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولے، واہ میاں، تمہیں ہم اپنا بیٹا سمجھتے تھے اور تم نے ہمارے ہی گھر کی لڑکی پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ بہت اچھے، جتنے میں نے لاڈ کیے ہیں تم نے آج ان سب کا صلہ دے دیا ہے۔ جبکہ میں یہ بات سن کر فوراً ہی پھپھا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، پھپھا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں فاطمہ کو دنیا جہان کی خوشیاں دوں گا، میں اسے بچپن سے چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس طرح مت کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری یہ نوکری پسند نہیں ہے تو میں کوئی اور نوکری کر لوں گا، میں بہت جلد اپنا گھر بھی بنا لوں گا، میں فاطمہ کو بہت ساری خوشیاں دوں گا۔ لیکن انہوں نے میری ایک فریاد نہیں سنی تھی، بلکہ پھپھو نے جو بات کہی وہ میری روح تک کو زخمی کر گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم جیسے بہت آئے ہیں میری بیٹی کی زندگی میں، تم جیسے 2 ٹکے کے لڑکے کو میں اپنی بیٹی تو نہیں دے سکتی، میں تو اس کی اپنے بھانجے سے ہی شادی کرواؤں گی اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فاطمہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ تم جیسے نکمے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جبکہ یہ باتیں سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔
میں نے ایک بار پھر منتیں کی لیکن ان لوگوں نے مجھے اتنی بری بری باتیں سنائی کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہاں پر میں ایک پل بھی ٹھہروں۔ میں باہر آیا تو دونوں آپس میں ایک دوسرے میں ہی مگن تھے۔ میں نے فاطمہ کو مخاطب کیا۔ میں بولا، میں نے بچپن سے لے کر تمہارے ساتھ آج تک کون سی ایسی حرکت کر دی ہے جو تم مجھ سے اتنا چڑ کھاتی ہو؟ میں نے تو ہمیشہ تمہیں عزت دی ہے، مان دیا ہے، اپنے دل میں ملکہ بنا کر رکھا ہے، اور تم نے میرے ساتھ اس طرح سے کیا۔ جبکہ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو فرحان، تمہارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ تم میرے ناز نخرے برداشت کر سکو۔ میرے ایک مہینے کا خرچ اتنا ہے کہ تم کبھی افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ مزید کچھ کہتی، میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اپنی محبت کے منہ سے ایسی باتیں سننا میرے لیے بالکل بھی گوارا نہیں تھا، اور مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ میری سگی پھپھو میرے ساتھ اس طرح کر رہی تھی۔ میرے ابو کی بس 2 ہی بہنیں تھیں اور دونوں نے ہی اپنے رنگ خوب دکھائے تھے۔ خیر، گھر آنے کے بعد میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ رشتے پیسوں سے چلتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ بیکار ہیں۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، میں مسلسل تیز سانسیں لے رہا تھا اور خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرے علاوہ ان کی کوئی اور اولاد بھی نہیں تھی۔ اگر میں اس طرح کا برتاؤ کرتا تو میں جانتا تھا میرے ماں باپ بہت ہی مشکل میں آ جاتے۔ میں نے وہ رات کافی اذیت میں گزاری تھی۔ ایک ایک پل میرے لیے کسی عذاب کی طرح تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی، یا رب العالمین، مجھے اتنا کامیاب کر دے کہ میں ان لوگوں کو بتا سکوں کہ فرحان کس بلا کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب آپ اللہ سے تڑپ کر مانگو تو وہ عطا کر ہی دیتا ہے۔ جیسے تیسے وہ رات گزر ہی گئی تھی۔ اگلی صبح میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں صبح اٹھا تو اماں کی طبیعت کافی ناساز معلوم ہو رہی تھی۔ میں انہیں فوراً ہی ہسپتال لے گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں سے آج میری آخری ملاقات ہے۔ ان کے دل میں اچانک ہی درد شروع ہونے لگا تھا۔ میں جیسے تیسے کر کے انہیں ہسپتال تو لے پہنچا۔ ہسپتال والوں نے ان کا چیک اپ کرتے ہی جواب دے دیا تھا، میری کل کائنات، میری ماں مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کل میرے سامنے اتنی بڑی حقیقت سامنے آئی تھی اور آج میں اپنی ماں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ میں وہیں ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھ کر چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے پھپھو پھپھا ماں کی تدفین پر ضرور آئیں گے، لیکن وہ اتنے بے حس بنے کہ ان لوگوں نے ہمارے گھر میں جھانکنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میرے باپ کی حالت بھی کافی غیر تھی، کیونکہ میرے ابا نے میری اماں سے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ بالکل بھی ان کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے اپنے باپ کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ تقریباً 7 دن بعد ابا کے دل میں بھی ویسا ہی درد ہوا، اور میں انہیں جب ہسپتال لے کر بھاگا تو وہ آدھے راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ میرے دونوں ماں باپ ہنستے کھیلتے میرے ہاتھوں میں ہی چلے گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری پوری دنیا اجڑ گئی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں باپ کے مرنے کے بعد ہی خاموش ہو گیا تھا۔ میری آنکھ میں ایک آنسو موجود نہیں تھا۔ محلے والوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، اور خاص کر میری خالہ، انہوں نے تو مجھے بہت ہی سپورٹ کیا تھا، اور جس کا مجھے انتظار تھا ان لوگوں نے ہمارے گھر کی جانب ایک دفعہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ چلو، اماں کے انتقال کا تو میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ پرائی گھر سے آئی عورت تھی، لیکن ابا کے انتقال پر تو پھپھو کو آنا ہی چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایک قدم بھی ہمارے گھر میں نہ رکھا۔ میرے لیے وہ دن عذاب سے کم نہیں تھے۔ میں نے اماں ابا کی زندگی میں ہی باہر ممالک کی نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں باہر جا کر پیسہ کماؤں اور فاطمہ اور اپنی اماں کو لے کر ایک اچھے گھر میں رہوں، اور پھر ابا کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے جاؤں، لیکن میرے سارے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ میری محبت میرے ہاتھ سے جا چکی تھی، میرے ماں باپ مجھ سے بچھڑ گئے تھے، اور آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سرزمین سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پر میرے اپنے ہی موجود نہ ہو۔ میں وہاں پر رہ کر کیا کروں گا؟ اور کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے رہو تو وہ آپ کو جھولی بھر کے دیتا ہے اور دعائیں بھی سن لیتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اماں ابا کے انتقال کے تقریباً 20 دن کے بعد میری نوکری وہاں پر پکی ہو گئی، اور مجھے اس کمپنی نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ کچھ ضروری کاغذات اور کام کے بعد باہر ممالک جانے کے لیے میں نکل پڑا۔ میری خالہ نے مجھ سے بہت گزارش کی تھی کہ میں باہر ممالک نہ جاؤں، لیکن میں نے انہیں گلے سے لگا کر محض اتنا کہا تھا کہ جب میرے یہاں پر اپنے نہیں ہیں تو میں یہاں کیا کروں گا؟ میں کچھ عرصے بعد اپنی سرزمین پر واپس آ جاؤں گا، پریشان مت ہو۔ تب انہوں نے تڑپ کر کہا تھا، کیا میں تمہاری اپنی نہیں؟ کیا میں تمہارا کوئی خاندان نہیں؟ کیا میں تمہاری رشتہ دار نہیں؟ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل بھر آیا، اور میں نے انہیں سینے سے لگا کر اپنے باپ کا لمس محسوس کیا تھا۔ وہ میری ماں کی چھوٹی بہن تھی اور اماں کو بالکل ماں جیسی مانتی تھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ کبھی بھی آپ کو میری ضرورت پڑے تو بس مجھے ایک فون کر دینا، اور آپ کا بیٹا آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ ان کا ماتھا چوم کر میں اپنی سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ کر گیا۔
آج بھی مجھے ایک امید تھی کہ فاطمہ اور اس کی اماں ابا مجھ سے ملاقات کے لیے ضرور آئیں گے، لیکن وہ جب میرے اماں ابا کے انتقال پہ نہ آئے تو وہ مجھ سے کیا ملنے آتے؟ میں اپنی اس خام خیالی پر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ مجھے ایئرپورٹ تک چھوڑنے میری خالہ آئی تھی، اس کے علاوہ میرے خاندان میں سے مجھ سے کوئی نہیں ملا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے ملک پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں شفٹ ہو گیا تھا۔ وہاں جانے کے بعد مجھے بہت سی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، کسی سے بھی میری نہیں بنتی تھی۔ زیادہ تر لوگ تو اپنے ہی ملک کے لوگوں سے دوستی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا کام ان لوگوں کو اتنا پسند آ گیا کہ چند ہی روز میں ان لوگوں نے میری پروموشن کر دی اور مجھے ایک اچھے خاصے عہدے پر فائز کر دیا۔ اب ہر کوئی مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا دل بالکل اندر سے مردہ ہو چکا تھا۔ مجھے کوئی بھی پسند نہیں آتا تھا۔ میں بس اپنے ہی گھول میں بند رہنے والا انسان تھا۔ صبح کام پر جاتا اور رات کو واپس آ کر بس اپنے کمرے میں ہی سو جایا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے پاؤں وہاں پر اچھے خاصے جم گئے تھے۔ مجھے اب وہاں گئے ہوئے تقریباً 5 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران میری بات صرف خالہ سے ہی ہوا کرتی تھی۔ اکثر وہ پھپھو کا ذکر کرنے لگتی تو میں انہیں خاموش کروا دیا کرتا تھا کہ میں اس فیملی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ اگر آپ نے ان کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں موبائل رکھ دوں گا۔ مجھے اس خاندان سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ اگر وہ میرے سامنے آتے تو میں ان کا قتل کر دیتا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے ماں باپ کی جو موت ہوئی تھی اس کے قصوروار میری پھپھو پھپھا ہی تھے۔ میرے ماں باپ اس ریئیکشن کو برداشت نہیں کر پائے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور اب مجھے یہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 7 سال ہو گئے تھے۔ میرا اب یہاں سے دل بھر گیا تھا۔ روز روز کی ایک ہی روٹین سے میں اکتا چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں واپس پاکستان شفٹ ہو جاؤں گا اور وہاں پر اپنے لیے ایک اچھا اور بہترین کاروبار شروع کروں گا۔ میں نے یہاں پر بہت سا پیسہ کما لیا تھا، اسی لیے اپنی کمپنی کو چھوڑ کر میں اپنی سرزمین پر واپس لوٹ آیا۔ میں تقریباً 7 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی سرزمین پر قدم رکھا تو میرا دل بھر آیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر کچھ سال پہلے میری خالہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور اور لاغر سا لڑکا تھا، لیکن اب مجھ میں اتنی طاقت اور ہمت تھی کہ کوئی بھی شخص میرے سامنے آتا تو میں اسے خرید سکتا تھا۔ میں نے ٹیکسی بک کی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن میرا دل بہت اداس تھا۔ میں جانتا تھا میں اس گھر میں داخل ہوں گا تو میرے گھر والے اس میں موجود نہ ہوں گے، بلکہ اس گھر سے تو ایک الگ ہی وحشت سی ٹپک رہی ہوگی۔ میں نے ٹیکسی والے کو کہا، قبرستان کی جانب چلو۔ میں پہلے اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی میرا ارادہ گھر کی جانب روانہ ہونے کا تھا۔ میں نے قبرستان پہنچ کر اپنے ماں باپ کی قبر پر سورۃ فاتحہ پڑھی اور ان سے بہت ساری باتیں کر کے گھر کی جانب لوٹ آیا۔ گھر آتے ہوئے جو راستے میرے سامنے آ رہے تھے وہ سب دیکھ کر مجھے اپنا پرانا وقت یاد آتا جا رہا تھا اور میری آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ ٹیکسی والے نے مجھے میرے گھر کے پاس اتارا۔ یہاں کا پورا نظام تبدیل ہو چکا تھا۔ سامنے جو چھوٹی سی ریڑھی کی دکان تھی وہ اب ایک جنرل سٹور بن گیا تھا۔ پاس ہی بہت ہی اچھا ایک واٹر پمپ لگا ہوا تھا۔ میرے چہرے پر اتنی ترقی دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے اپنی گھر کی جانب رخ موڑ کر دیکھا تو ایک بار پھر پورا بچپن میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح لہرانے لگا۔ وہ پل بھی مجھے یاد آنے لگے جب میں نے اس گھر سے اپنے ماں باپ کے جنازے کو کندھا دیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گیا۔ ہر جگہ سے مجھے اپنے ماں باپ کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا میری اماں مجھے پکار رہی ہوں، تو ابا کا ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ مجھے ڈانٹ رہے ہوں۔ کہیں سے اماں کے کھلکھلانے کی آواز آ رہی تھی تو کہیں سے ابا کے غصہ کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہی سب دیکھ کر میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی اور قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ مجھے ابھی گھر پہنچے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میری خالہ فوراً گھر پہنچ گئی۔ ان کو سامنے دیکھ کر مجھے ڈھیروں ڈھیر سکون ملا تھا۔ میں نے فوراً ہی انہیں اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ خالہ کو جب بھی میں اپنے سینے سے لگاتا تھا تو مجھے اپنی ماں کی خوشبو ان میں سے محسوس ہوتی تھی۔ شاید وہ میری ماں کی چھوٹی بہن تھی، اسی لیے ایسا ہوتا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی مجھے گھر چلنے کی دعوت دی تھی تو میں نے منع کر دیا کیونکہ میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ اتنی لمبی فلائٹ سے میرا بدن تھک کے چور ہو چکا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد آرام کر لینا۔ ان کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے میں ان کے ساتھ ان کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میری خالہ ہماری ہی گلی کے آخری کونے پر رہتی تھی اور میں جانتا تھا اس گلی میں کسی اور کا گھر بھی ہے جس کی جانب میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے گھر کے پاس پہنچا تو قدرتی طور پر میری آنکھیں اس دروازے کی جانب اٹھ گئی تھی جہاں پر کئی سال پہلے میں اپنی فاطمہ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ میرا پھپھا ویل چیئر پر بیٹھے کافی کمزور معلوم ہو رہے تھے۔ یک دم ہی میرا دل بھر سا آیا تھا اور میں ان کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ میں ان کے جیسا بالکل بے حس نہیں تھا، وہ میرے لیے کافی اہمیت کے حامل تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے جسم میں جان سی آ گئی ہو۔
وہ ویل چیئر سے اٹھ کر مجھ سے ملنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں وہیں بیٹھے رہنے دیا اور ان کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ کر ان کے سینے سے لگ گیا، جبکہ وہ مجھے سینے میں بھیج کر دیوانہ وار میرا چہرہ چومنے لگے۔ اور اچانک ہی انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ان کا یہ عمل مجھے حیران کر گیا تھا، جبکہ اندر سے میری پھپھو بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر پاگل سی ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ ان کے لیے کوئی فرشتہ ہوں۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ میری پھپھو نے مجھے ان کے گھر کے اندر چلنے کا کہا تو میں فوراً ہی گھر میں داخل ہو گیا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری روح ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے قبض کر لی ہو۔ میری محبت، میری فاطمہ بہت ہی ابتر حالت میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ آس پاس کھلونے ہی کھلونے پڑے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر کافی بے چین ہوا تھا۔ میں نے حیرانگی سے اپنی خالہ کی جانب دیکھا تو انہوں نے مجھے بیٹھ جانے کے لیے کہا، جبکہ میری پھپھو میرے لیے فوراً ہی پانی اور چائے لے کر آ گئی۔ میں ان سے اپنی فاطمہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی میری خالہ دھیرے دھیرے مجھے تمام حقیقت سے آشنا کر گئی کہ تمہارے جانے کے بعد ان لوگوں نے فاطمہ کی شادی یاسر سے کر دی تھی، لیکن یاسر ایک بہت ہی چالاک، مکار اور خود غرض شخص تھا۔ اس نے فاطمہ کو ذہنی طور پر برباد کر دیا تھا، اور اولاد ہونے کے بعد اس کی اولاد کو بھی مار دیا تھا، کیونکہ اسے بیٹا چاہیے تھا، لیکن فاطمہ نے بیٹی کو جنم دیا تھا، اور یہیں سے فاطمہ کی بربادی شروع ہو چکی تھی۔ وہ جب حاملہ ہوتی تھی، یاسر اس کے بچے کو اس کے بدن میں ہی ختم کر دیتا تھا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے فاطمہ کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور وہ پاگل ہو گئی تھی، اور جب یاسر نے اس کو مکمل طور پر برباد کر دیا تو اسے چھوڑ کر اپنی اماں ابا کے ساتھ کسی دوسرے شہر چلا گیا، جہاں پر اس نے دوسری شادی بھی کر لی۔ یہ سب سن کر میرے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ میں ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری پھپھا میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگے، فرحان ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی تھی، اپنے بھائی اور بھابھی کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی، صرف اپنی انا کو اونچا رکھنے کے لیے، اور آج دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہمارا تو کوئی بھی نہیں بچا، ہمارا سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ تمہاری خالہ بھی ہمارے گھر کبھی کبھی آتی ہے، میں نے کئی بار اس سے درخواست کی تھی کہ میری بات تم سے کروا دے تاکہ میں تم سے معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں، لیکن تمہاری خالہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ تم ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ باتیں سن کر مجھے وہی پل یاد آنے لگے تھے جب خالہ مجھ سے فاطمہ کا ذکر کرتی تھی تو میں انہیں فوراً خاموش کروا دیتا تھا۔ اب مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اتنی لاپرواہی کیوں کی تھی، میں نے کیوں اپنے آپ کو ان جیسا بنا لیا۔ میں نے فوراً ہی ان کو معاف کر دیا اور فاطمہ کا ایک بہترین ہسپتال میں علاج کروایا، اور کچھ دن کے علاج سے وہ اتنی بہتر ہو گئی تھی کہ پہلے جیسی نظر آنے لگی۔ جب اس کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تو میں نے سب کی موجودگی میں فاطمہ سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ فاطمہ نے میرے پیار بھرے لمس اور میری اپنائیت کو دیکھ کر مجھے قبول کر لیا اور اپنی ماضی کے تمام تلخیوں کو بھول چکی تھی، اور میں نے بھی ان سب کی معافی کو قبول کر لیا تھا اور اپنے بدترین ماضی کو بھلا کر ان سب کو اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ میں چاہتا تو اپنے ان 7 سالوں کا بدلہ لے سکتا تھا جو میں نے وہاں باہر ملک میں تنہا گزارے تھے، لیکن میری اس بدلے سے کچھ حاصل نہ ہونا تھا سوائے تکلیف کے، اور میں اب مزید تکلیف نہیں جھیلنا چاہتا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔